لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم کرنے اور محروم رکھنے کے لیے جماعت مخالفین نے جو تدبیریں استعمال کی ان کے متعلق سلسلہ بیان جاری ہے. ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کی حدیثوں کو چھپانا اور صحابہ خصوصاً خلفائے ثلاثہ کے فضائل کے متعلق جھوٹی حدیثیں بنانا، اس کے متعلق ہم نے گزشتہ تقریر میں گفتگو کی. چنانچہ آج کی تقریر میں انشاءاللہ ان چند جھوٹی حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے گا اور ان کے جھوٹے ہونے کو ثابت کیا جائے گا جو کہ اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں مشہور و معروف ہیں. لہذا سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صحیح حدیثیں اور وہ مسلمہ اقوال کہ جن سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل اور آپ کا پہلا خلیفہ ہونا ثابت ہوتا تھا، ان حدیثوں کے مقابلے میں جماعت مخالفین نے حکام سقیفہ بنی ساعدہ کے حق میں چند جھوٹی حدیثوں کو بنا کر لوگوں کے درمیان میں مشہور کر دیا تاکہ لوگ مغالطے میں پڑ جائیں، شک و شبہے میں پڑ جائیں اور حقیقت کا علم انہیں نہ ہو سکے. صحابہ کرام میں فضیلت و کرامت کا معیار قول رسول اور ان کے خود اپنے سوانح حیات تھے. حضرت علی علیہ السلام کے متعلق جتنے اقوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے اور جتنی صحیح حدیثیں موجود تھیں، وہ اتنی جلدی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتی تھی اور لوگ اتنے جلدی اسے بھلا نہیں سکتے تھے. لہذا ارباب حکومت کو اپنی خلافت کے حق بجانب ثابت کرنے کے لیے جھوٹی حدیثوں کی ضرورت پڑی. یہ طریقہ بہت ہی مؤثر تھا کیونکہ اگر لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ ان بزرگواروں کے بھی اتنے ہی فضائل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو پھر وہ ان کی خلافت اور حکومت کو حق بجانب سمجھنے لگتے اور انہیں سچا جانشین رسول ماننے لگتے. چنانچہ سامعین کرام، ایسی جھوٹی حدیثوں میں سے چند بڑی بڑی اور مشہور حدیثوں کا ذکر ہم کرتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اس کے جھوٹے ہونے کے دلائل بھی پیش کریں گے. لیکن اس ضمن میں 3 اصول ایسے ہیں
کہ جن کو زیر نظر رکھنے سے ان حدیثوں کی اور دیگر حدیثوں کی جانچ پڑتال بہت اچھی طرح ہو سکتی ہے، اور وہ اصول یہ ہیں۔ پہلے تو یہ کہ فضائل کی حدیث کی مطابقت قرآن شریف سے، اور جو حدیث زیر نظر ہے وہ آیا قرآن شریف کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے، اس بنیاد پر اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ دوسرے یہ کہ جس کی تعریف اس حدیث میں کی جا رہی ہے، کیا اس کی زندگی کے واقعات اور اس کے سوانح حیات کہ جن کا ذکر تاریخی کتابوں میں موجود ہے، کیا وہ میچ کرتے ہیں، کیا اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد چند ایسے موقع پیش آئے کہ جن میں فضائل کی ان حدیثوں کا ذکر آنا چاہیے تھا، تو کیا ان موقعوں پر خصوصاً سقیفہ بنی ساعدہ کے جلسے میں اور شورا کے مکان کے اندر کیا ان حدیثوں کی بنا پر استدلال قائم کیا گیا، اور کیا ان حدیثوں کا ذکر ان موقعوں پر کیا گیا؟ لہذا سامعین کرام، یہ تین ایسے اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر تمام حدیثوں کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، اور جن حدیثوں کا ہم ذکر کریں گے ان کے علاوہ دیگر احادیث بھی، کیونکہ ایسی جھوٹی حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، لہذا ان میں سے ہم صرف تقریباً 8 ایسی حدیثیں ہیں کہ جو کہ مشہور و معروف ہیں، صرف انہی کا تذکرہ کریں گے، اور دیگر حدیثوں کے لیے یہ تین اصول جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ ان بنیادوں پر آپ کسی بھی ایسی حدیث کو پرکھ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ شک اور شبہ ہو کہ آیا یہ صحیح حدیث ہے یا غلط جھوٹی حدیث ہے یا بنائی ہوئی حدیث ہے یا حضرت نے اسے واقعاً کہا ہے۔ تو ان تین بنیادوں پر آپ کسی بھی حدیث کو پرکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تین اصول ایسے ہیں کہ جو دیگر حدیثوں کے صحیح یا غلط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی جانچ پڑتال کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اب آئیے ہم ان چند جھوٹی حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ان کی جھوٹے ہونے کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ہی ساتھ ثابت بھی کریں گے علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اور ان کے اقوال اور ان کی حوالوں سے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام اس قسم کی حدیثوں کے جھوٹے اور گڑے ہوئے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا وہ اپنے ممدوح کے قد و قامت پر موضوع بیٹھتی ہیں کہ نہیں، اور آیا جس کے بارے میں اور جس کی تعریف میں یہ حدیث ہے اس کی زندگی کے واقعات اور اس کے سوانح حیات کے جو تاریخی کتابوں میں موجود ہیں اس سے وہ مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں، اس سے وہ میچ کرتی ہیں یا نہیں، اور آیا وہ قرآن مجید کے مخالف ہے یا مطابق۔ بہرحال آئیے اب ان جھوٹی حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ جن میں سے سب سے پہلی جھوٹی حدیث یہ ہے کہ جس کی عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خلفائے اربع اور جناب رسول خدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نوری حالت میں موجود تھے، اور ان میں سے ہر ایک خاص صفت کے ساتھ موصوف تھا، اور ان کو برا کہنے کے لیے تحذیر ہے۔ محمد ابن ادریس شافعی اپنی سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی خداوند تعالیٰ کے عرش کے دائنی طرف نور کی شکل میں حضرت آدم کی پیدائش سے 1000 برس قبل سے تھے۔ جب آدم پیدا ہوئے تو ہمیں ان کے صلب میں رکھ دیا گیا، اور ہم اسی طرح اصلاب طاہرہ میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے صلب عبداللہ میں، ابو بکر کو صلب ابی قحافہ میں، عمر کو صلب خطاب میں، عثمان کو صلب عفان میں، اور علی کو صلب ابی طالب علیہ السلام میں منتقل فرما دیا۔ پھر ان کو میرا صحابی قرار دیا، ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذوالنورین اور علی کو وصی قرار دیا۔ پس جس نے میرے اصحاب کو سب و شتم کیا اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو برا کہا، اور جس نے خدا کو برا کہا اس کو خداوند تعالیٰ نار جہنم میں منہ کے بل ڈالے گا۔ یہ جھوٹی حدیث جو ہے، یہ اسے محب الدین طبری نے
اپنی کتاب ریاض النظرہ کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 30 پر درج کیا ہے۔ سامعین کرام، حضرت علی علیہ السلام کے حق میں جو حدیث نور ہے کہ جس کا تذکرہ ہم نے تفصیل سے پہلے بھی کیا ہے، اس کے جواب میں یہ جھوٹی حدیث بنائی گئی تھی، اور بہت سے علماء اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ چنانچہ مولوی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب سیف مسلول میں اس حدیث کی نسبت تحریر کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہر چند ضعیف است، یعنی یہ جو حدیث ہے یہ ہر طریقے سے ضعیف ہے، اور ان کے علاوہ حافظ ابو نعیم تاج المحدثین نے امالی میں ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور علامہ سیوطی نے ایسی احادیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ سامعین کرام، موضوعات جو ہے ایک عربی لفظ ہے کہ جو جمع ہے لفظ موضوع کی، اور جس کی ہجے ہیں میم واو واد واو عین، اور جس کا مطلب ہے جھوٹی اور بناوٹی اور گڑی ہوئی۔ لہذا موضوعات کے نام سے باقاعدہ عالم اسلام میں بہت کتابیں موجود ہیں کہ جو جھوٹی اور بناوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثوں کے متعلق مخصوص کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں سے علامہ ابن جوزی کی موضوعات بہت مشہور کتاب ہے۔ تو موضوعات مطلب اور موضوع مطلب جھوٹی، گڑی ہوئی اور بنائی ہوئی حدیث۔ تو علامہ سیوطی نے ایسی حدیثوں کو موضوعات میں شمار کیا ہے، جھوٹی اور بناوٹی اور گڑی ہوئی حدیثوں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، حدیث منقولہ کہ خدا نے مجھے اپنے نور سے، ابو بکر کو میرے نور سے، عمر کو ابو بکر کے نور سے، اور میری امت کو عمر کے نور سے پیدا کیا، اور یہ کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، باطل و موضوع ہے۔ ابو نعیم نے امالی میں ذکر کیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ ابو معاشر اور ابو شعیب دونوں متروک ہیں۔ میزان الاعتدال میں ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کذب محض ہے، تینوں میں سے ایک نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میرے نزدیک المنجی ایک آفت ہے، بلا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا علامہ سیوطی نے اس عبارت کو اپنی کتاب ذیل الموضوعات میں، اور اسی قسم کی عبارت اور اسی قسم کے خیالات ان کے راویوں کے متعلق ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کی فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 66 پر، اور شیخ رحمت اللہ نے اپنی کتاب مختصر تنزیہ الشریعہ میں بھی اس قسم کی عبارت درج کی ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ تھے ثبوت اس پہلی جھوٹی حدیث کے جھوٹے ہونے کے متعلق کہ جو خود علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اس کے جھوٹے ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ اب آئیے دوسری جھوٹی حدیث۔ حضرت علیہ السلام کے متعلق جو مشہور و معروف حدیث منزلت ہے، وہ کئی موقعوں پر دہرائی گئی تھی، اور اس کا ذکر ہم تفصیل سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو جس میں حدیث منزلت جس میں حضرت نے فرمایا تھا حضرت علیہ السلام سے کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو اس کے مقابلے میں ایک جھوٹی حدیث بنائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، جناب ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر مجھے تو خدا نے دوست بنا لیا۔ ابو بکر و عمر مجھ سے وہی درجہ رکھتے ہیں جو جناب ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ سامعین کرام، دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل وہی حدیث منزلت کے جو حضرت علیہ السلام کے متعلق ہے، ایون صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اس کے مقابلے میں یہ حدیث بنائی گئی تھی۔ تو اس حدیث کا ایک راوی جو ہے وہ ہے قزا ابن سوید، اور اس کی نسبت علامہ ذہبی میزان الاعتدال کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 347 پر لکھتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ قزا بن سوید قوی نہیں ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس کی حدیثیں مضطرب ہوتی ہیں، اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیثوں سے استدلال نہیں کر سکتے۔ امام نسائی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ ابن عدی نے بھی یہی کہا ہے، اور اس نے یہ غلط حدیث ابن ابی ملیکہ سے مرفوعاً ابن عباس سے بیان کی کہ اگر میں کسی کو دوست رکھتا تا آخر حدیث۔ تو سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا جو ایک راوی ہے اس کے بارے میں علماء کی کیا خیالات تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔
اب اس مختصر سی عبارت سے ہی اس حدیث کے جھوٹے اور گڑھے ہونے کا ثبوت اچھی طریقے سے مل جاتا ہے کہ جس کے ایک راوی کے متعلق علماء اہل سنت والحضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اسے جھوٹا اور ضعیف اور غیر معتبر اور غیر ثقہ ثابت کیا ہے۔ لہذا اب آئیے تیسری جھوٹی حدیث۔ تیسری جھوٹی حدیث یہ ہے، کوئی علم یا الہام خداوند تعالیٰ نے میرے سینے میں نہیں ڈالا، لیکن یہ کہ میں نے پھر اس کو سینہ ابو بکر میں ڈال دیا۔ لہذا سامعین کرام، اس حدیث کے بارے میں ابو الفرج ابن جوزی، جنہوں نے مشہور و معروف کتاب لکھی ہے الموضوعات، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جہلا کی وضع کی ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، میں نے وہ بہت سی احادیث ترک کر دی ہیں جو حضرت ابو بکر کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ تو ان میں ایسی ہیں کہ کچھ ظاہری معنی تو رکھتی ہیں لیکن ان کی صحت ثابت نہیں، لیکن بہت سی تو بالکل بے معنی و لغو و بیہودہ ہیں۔ میں عوام الناس کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی شے خدا نے میرے سینے میں نہیں ڈالی، لیکن یہ کہ پھر میں نے اس کو سینہ ابو بکر میں ڈال دیا، اور یہ کہ جب مجھے جنت کا شوق ہوتا ہے تو ابو بکر کی سفید داڑھی کو چوم لیتا ہوں، اور یہ کہ میں اور ابو بکر دو گھوڑوں کی طرح دوڑ رہے تھے، یعنی نبوت کے پالے کو چھونے کے لیے۔ میں ان سے آگے بڑھ گیا تو ان کو میری پیروی کرنی پڑی، اور اگر وہ آگے بڑھ جاتے تو میں ان کی پیروی کرتا۔ یہ سب احادیث جھوٹی ہیں اور قطعاً موضوع ہیں، اور ایسی احادیث کے جاری کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ لہذا سامعین کرام، یہ تھی عبارت ابن جوزی کی جو انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات میں لکھی ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ ملا علی قاری نے اپنے رسالہ موضوعات کبریٰ میں ابن قیوم سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، اور ان کی عبارت یہ ہے، جہلہ اہل سنت نے جو احادیث فضائل ابو بکر میں وضع کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، خداوند تعالیٰ روز قیامت اور لوگوں کے لیے عام طور سے اور ابو بکر کے لیے خاص طور سے تجلی کرے گا۔ کوئی علم کی شے خداوند تعالیٰ نے میرے سینے میں، وہی حدیث کے جو پہلے ابھی گزر چکی ہے۔ جب آن حضرت کو جنت کا شوق ہوتا تھا تو داڑھی، جس کا ذکر بھی گزشتہ حدیث میں آ گیا، میں اور ابو بکر دو گھوڑے تھے تا آخر حدیث۔ جب خداوند تعالیٰ نے ارواح میں سے انتخاب کیا تا آخر حدیث۔ عمر کا قول کہ جب جناب رسول خدا و ابو بکر آپس میں باتیں کرتے تھے تو میں زنگی کی طرح مبہوت بیٹھا رہتا تھا۔ اگر میں عمر کے فضائل عمر نو تک بیان کروں تو ختم نہ کر سکوں گا۔ عمر تو صرف ایک نیکی ہے، نیکی ہے ابو بکر میں سے۔ ابو بکر تم سے کثرت صوم و صلات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے تم پر سبقت لے گیا جو اس کے سینے میں ہے۔ یہ سب جھوٹی ہیں۔ لہذا سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عبارت میں ملا علی قاری نے، جو کہ بہت معتبر علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے مشکات جو بہت مشہور و معروف کتاب ہے اہل سنت والجماعت حضرات کی، اس کی شرح بھی لکھی ہے، تو انہوں نے اپنی دوسری کتاب رسالہ موضوعات کبریٰ میں یہ عبارت درج کی ہے، اور وہ بھی ابن قیوم سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور ابن قیوم فرقہ وہابیہ کے انتہائی معتبر اور مستند ترین علماء میں سے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عبارت میں انہوں نے مختلف حدیثیں کہ جو حضرت ابو بکر کے متعلق اور خلفائے ثلاثہ کے متعلق، حضرت عمر کے متعلق جو مشہور و معروف ہیں، ان کا انہوں نے صرف ذکر کیا ہے، پوری حدیثیں انہوں نے نہیں بیان کی، اور ان جھوٹی حدیثوں کی صرف ابتدا اور اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ سب حدیثیں جھوٹی ہیں۔ اور مجد الدین محمد ابن یعقوب ابن محمد ابن ابراہیم الشیرازی الفیروز آبادی، انہوں نے اپنی کتاب سفر السعادہ میں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب شرح سفر السعادہ میں، اور محمد طاہر گجراتی نے اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات میں ان حدیثوں کو کہ جن کا ابھی بیان ہوا اور اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثوں کے جھوٹے اور گڑھے ہوئے ہونے کو ثابت کیا ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ تیسری جھوٹی حدیث بھی اچھی طریقے سے ثابت ہو گئی، اور خود علماء اہل سنت والجماعت کے اقوال سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث بھی جھوٹی تھی۔ اب آئیے چوتھی جھوٹی حدیث،
اور چوتھی جھوٹی حدیث ایسی ہے یہ والی کہ اہل سنت والجماعت حضرات کا اس پر بہت انحصار ہے اور اس کو پڑھتے پڑھتے وجد میں آ جاتے ہیں، اور اصحاب سیاہ ستہ میں سے ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو اپنے اپنے اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو دو طریقوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جن میں سے ایک پر وہ خود جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ان کی عبارت یہ ہے: میری امت میں سب سے زیادہ میرے امتیوں پر رحم کرنے والا ابو بکر، اور دین خدا میں سب سے زیادہ سخت عمر، اور سب سے زیادہ حیا والا عثمان، سب سے زیادہ کتاب خدا کا علم رکھنے والا ابی بن کعب، اور سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والا معاذ ابن جبل، اور سب سے زیادہ فرائض سے واقف زید بن ثابت ہے۔ بتحقیق کہ ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ حدیث ابو عبیدہ والی غریب ہے، اور قتادہ سے ہم اس کو صرف اسی ایک طریقے سے جانتے ہیں۔ ایسی ہی حدیث انس ابن مالک سے ابو قلابہ کے ذریعے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ میرے امتیوں پر رحم کرنے والا ابو بکر، اور دین خدا میں سب سے زیادہ سخت عمر، تا آخر حدیث۔ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ عبارت تو ہم نے ملاحظہ کی کہ جسے ترمذی نے لکھا ہے اور اسے غریب قرار دیا ہے۔ اب اس جھوٹی حدیث کو عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں، اور ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں شداد ابن اوس صحابی سے نقل کیا ہے، اور اس کو جھوٹی حدیثوں میں اور ضعیف حدیثوں میں اس کا شمار کیا ہے، اور اس کے راوی کو جھوٹے اور ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ اور ابن جوزی نے اس کو اپنی کتاب موضوعات میں بھی موضوع اور گڑھی ہوئی اور جھوٹی سمجھ کر داخل کیا ہے۔ اور اس حدیث کے اسناد میں بہت سے ایسے راوی ہیں کہ جو غیر معتبر، غیر ثقہ، جھوٹے اور ضعیف ہیں، مثلا شداد ابن اوس اور بشیر ابن زازان وغیرہ۔ چنانچہ مرزا محمد بن معتمد خان اپنی کتاب تحفۃ المبین میں لکھتے ہیں، اور ان کی عبارت یہ ہے: حدیث ابی بکر عراف امتی و ارحمہ الی آخر حدیث کو عقیلی و ابن عساکر نے نقل کیا ہے اور اس کی تضعیف کی ہے، اور اس کی سند میں بہت سے مقدوح و مجروح راوی ہیں۔ ان میں سے بشیر ہے، یا تو اس نے خود وضع کی ہے یا ضعفاء سے نقل کر کے ان کے نام نہیں لکھے اور دوسرے معتبر لوگوں کے نام لکھ دیے، یعنی تدلیس کی ہے۔ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں لکھا ہے، اور یہ عبارت جو ہے یہ مرزا محمد بن معتمد خان نے اپنی کتاب تحفۃ المبین کے فرسٹ چیپٹر میں درج کی ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ ابن جوزی اپنی کتاب الموضوعات میں یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے اس حدیث کے متعلق۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور جناب رسول خدا پر جھوٹ بولا گیا ہے، اور اس کے دونوں طریق میں مجروح و مقدوح راویوں کی ایک جماعت ہے، اور وہ عیب دار ہیں۔ میرے نزدیک بشیر ابن زازان ضعفاء میں سے ہے، خواہ خود جھوٹی حدیث وضع کی ہو، خواہ تدلیس کر کے ضعفاء سے حدیث بیان کر دی اور ان کا نام ظاہر نہ کیا۔ اس کے اسناد میں خلط ہے۔ ابن عدی کہتا ہے کہ وہ ضعیف ہے اور ضعفاء سے حدیثیں بیان کرتا ہے۔ لہذا سامعین کرام، اچھی طریقے سے ثابت ہو گیا کہ یہ چوتھی حدیث جو ہے کہ جو بہت جس کا چرچا کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت حضرات کے محفلوں اور مجلسوں میں، اور یہ باقاعدہ اتنے سارے حوالے ہم نے پیش کیے اور اتنے معتبر علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ اب آئیے پانچویں حدیث، کہ جو چوتھی حدیث ہی کی طرح بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، اور اس کی تقریباً کوئی ایسی مجلس اور محفل نہیں ہوگی اور کوئی ایسا مجمع نہیں ہوگا کہ جس میں اس حدیث کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، اور اس کے جھوٹے ہونے کو انشاءاللہ ہم بہت سارے علماء کے اقوال سے اور ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے۔ اور وہ پانچویں جھوٹی حدیث یہ ہے: میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں،
ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، میرے اصحاب کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ لہٰذا سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو حدیث نجوم کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اسے خود اہل سنت والجماعت کے علماء و محدثین نے جھوٹا قرار دیا ہے، اور ابھی ہم آپ کے سامنے جو حوالے پیش کریں گے ان سے ظاہر ہوگا کہ کس کس نے اس حدیث کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور اس میں جرح و قدح کی ہے۔ لہٰذا پہلے ہم اس محقق کا نام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس نے اس حدیث نجوم پر جرح و قدح کی ہے اور اس کے ضعیف اور جھوٹے ہونے کا ذکر کیا ہے، اور بعد میں ان کتابوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن کتابوں میں اس محقق کا قول درج ہے اور موجود ہے۔ لہذا سب سے پہلے محقق ہیں امام احمد ابن حنبل شیبانی، کہ جن کے قول کو ابن امیر الحجاج حلبی نے اپنی کتاب التقریر و تحبیر میں، اور مولا نظام الدین نے اپنی کتاب صبح صادق میں، اور مولوی عبدالعلی بحر العلوم نے اپنی کتاب شرح مسلم الثبوت میں ان کے قول اور ان کی تحقیق کو درج کیا ہے۔ اور دوسرے محقق ہیں ابو ابراہیم اسماعیل ابن یحییٰ المزنی، اور ان کے قول کو ابی یوسف بن عبداللہ النمری نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں درج کیا ہے۔ اور تیسرے محقق ہیں، یہ سامعین کرام یہ تمام جو ہم حوالے دے رہے ہیں یہ ان محققوں کے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو جھوٹا اور غلط اور ضعیف ثابت کیا ہے، اور ان کے اقوال کو مختلف علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں یہ تیسرے محقق ہیں ابو بکر احمد ابن عمر بن عبد الخالق، کہ جو بزار کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے قول اور ان کی تحقیق کو ابن حزم نے اپنی کتاب رسالہ ابطال رائے و قیاس میں، اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں، اور ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح شفائی قاضی ایاز میں درج کیا ہے۔ اور چوتھے محقق ہیں ابو احمد عبداللہ بن محمد الجرجانی، کہ جو ابن عدی کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے قول کو ان کا قول جو ہے وہ کتاب الکامل میں موجود ہے، کہ جہاں پر حدیث نجوم کا ذکر ہے، اور جہاں پر اس حدیث کے راوی جعفر ابن عبد الواحد اور حمزہ بن ابی حمزہ الجزری کا جہاں پر تذکرہ ہے، وہاں پر ابن عدی کا یہ قول اور ان کا اس حدیث کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنا موجود ہے۔ اور پانچویں جو محقق ہیں وہ ہیں ابو الحسن علی ابن عمر الدارقطنی، کہ جو کہ دارقطنی کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے قول اور ان کی تحقیق کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب لسان المیزان میں، اور انہوں نے دو کتابوں میں درج کیا ہے، لسان المیزان میں اور تخریج احادیث کشاف میں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی ان دو کتابوں میں ان کی تحقیق کو اور ان کے قول کو درج کیا ہے۔ اور چھٹے محقق ہیں ابو محمد علی ابن محمد ابن احمد ابن حزم، جو کہ ابن حزم کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے قول کو ملا علی قاری نے اپنی کتاب مرقات میں، اور شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نسیم الریاض میں درج کیا ہے۔ اور ساتویں محقق ہیں ابو بکر احمد ابن حسین ابن علی البہقی، جو کہ بہقی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے قول کو چنانچہ علامہ بہقی کے قول کو زین الدین عراقی نے اپنی کتاب تخریج احادیث منہاج بیضاوی میں درج کیا ہے۔ اور آٹھویں محقق ہیں ابو عمر یوسف بن عبداللہ، جو کہ ابن عبد البر کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا قول جو ہے کتاب جامع بیان العلم میں موجود ہے۔ اور نویں محقق ہیں ابن عساکر، کہ جن کے قول کو مناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر میں درج کیا ہے۔ اور 10ویں محقق ہیں ابن تیمیہ، کہ جنہوں نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس کے متعلق اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ اور 11ویں محقق ہیں ابن حجر عسقلانی، اور ان کا قول کتاب تلخیص الکبیر فی تخریج الرافع الکبیر میں
موجود ہے، اور 12ویں محقق ہیں احمد ابن ابراہیم حلبی، اور جن کا قول کتاب شرح شفا میں موجود ہے، اور 13ویں محقق ہیں جلال الدین سیوطی کہ جن کا قول کتاب اتمام الدرایا لقراء النقایا میں، اور کتاب جامع الصغیر میں، اور کتاب جمع الجوامع میں موجود ہے، اور 14ویں محقق ہیں ملا علی متقی کہ جن کا قول کتاب کنز العمال، کتاب مرقات شرح مشکات، اور کتاب شرح شفا میں موجود ہے، اور 15ویں محقق ہیں عبد الرؤف ابن تاج العارفین المناوی کہ جن کا قول کتاب فیض القدیر اور کتاب شرح جامع صغیر میں موجود ہے، اور 16ویں محقق ہیں شہاب الدین خفاجی کہ جن کا قول کتاب نسیم الریاض شرح شفائے قاضی ایاز میں موجود ہے، اور 17ویں محقق ہیں علامہ شوکانی کہ جن کا قول ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول نامی کتاب میں موجود ہے، اور 18ویں محقق ہیں ابن جوزی کہ جن کا قول کتاب العلل المتناہیہ میں موجود ہے۔ لہذا سامعین کرام، ان تمام محققین کے اقوال اور ان کتابوں کے حوالے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث ہے، اور اس کے جھوٹے اور گھڑے ہوئے ہونے کو باقاعدہ ان محققین نے اس پر تحقیق کی ہے، اور ان کے اقوال کو مختلف علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لہذا سامعین کرام، حالانکہ اتنا ہی کافی تھا، لیکن ہم مزید ثبوت کے لیے آپ کی خدمت میں 3 عبارتیں اور پیش کرتے ہیں کہ جن میں اس حدیث کے جھوٹے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں یہ عبارت درج کی ہے: پس آن حضرت کا قول کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، یہ حدیث ضعیف ہے جس کو ائمہ حدیث نے ضعیف ثابت کیا ہے۔ چنانچہ البزار کہتے ہیں کہ یہ حدیث جناب رسول خدا سے صحیح ثابت نہیں ہے، اور وہ احادیث کی کتب معتبرہ میں نہیں پائی جاتی۔ اچھا، اس کے علاوہ ملا نظام الدین سہلوی نے اپنی کتاب صبح صادق شرح مینار میں اس حدیث نجوم کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: ابن حزم اپنے رسالۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی حدیث نجوم جھوٹی، بناوٹی اور باطل ہے، اور احمد ابن حنبل اور بزار نے بھی یہی کہا ہے۔ اور تیسری عبارت ہے ابو حبان غرناطی کی کہ جسے انہوں نے اپنی کتاب تفسیر بحر محیط میں حدیث نجوم کے بارے میں لکھا ہے: ابن حزم اپنے رسالہ فی ابطال الرائے والقیاس والاستحسان میں کہتے ہیں کہ حدیث نجوم کے لیے کوئی نص نہیں ہے، اور یہ خبر جھوٹی، بناوٹی اور باطل ہے، اور ہرگز صحیح نہیں ہے۔ لہذا سامعین کرام، بہت اچھی طریقے سے ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث نجوم کہ جس کا بہت بڑھ چڑھ کر تذکرہ کیا جاتا ہے، جھوٹی، بناوٹی اور باطل ہے، اور غیر صحیح ہے، اور ضعیف ہے، اور بنائی ہوئی حدیث ہے۔ لہذا سامعین کرام، ابھی ہمارے پاس تقریباً اور 3 حدیثیں ہیں کہ جن کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔